السلام علیکم ویورز، یہ ہے آپ سب کا یوٹیوب چینل تبدیلی ٹی وی۔ گزشتہ ماہ مشرف کو غدار قرار دینے والی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا اور اس کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا کہا؟ نمبر 1، ملزم کا ٹرائل اس کی غیر موجودگی میں ہوا جو کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ نمبر 2، آئین کے تحت خصوصی عدالت بنانے کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری درکار ہوتی ہے جو کہ اس وقت کی حکومت سے نہیں لی گئی۔ نمبر 3، ایمرجنسی لگانے کی شک آئین میں موجود ہے تو پھر ایمرجنسی لگانے پر غداری کی سزا کیسے؟ کچھ اس طرح کے نکات کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہی اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ مخصوص طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان آرمی کی بہت زیادہ دباؤ پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور مشرف صاحب کو موت کی سزا سے بچا لیا گیا ہے۔ فیصلہ جس کے دباؤ پر ہو فرق نہیں پڑتا، جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے اس پر پہلے بحث کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے 2013 میں لے جاتا ہوں۔ نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی گئی۔ ایف آئی اے سے مدد لے کر ان کی رپورٹ کے مطابق مشرف کو آئین توڑنے کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ پھر 18 نومبر 2013 کو وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کی رپورٹ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بھیج دی اور خصوصی عدالت قائم کرنے کی سفارش کی۔ افتخار چودھری صاحب نے چاروں ہائی کورٹس کے چیفز کو خط لکھ کر خصوصی عدالت کے لیے نام طلب کیے۔ اگلے دن نام تجویز کر دیے گئے۔ 20 نومبر 2013 کو افتخار محمد چودھری نے 5 نام حکومت کو دیے اور 3 نام منتخب کرنے کا کہا۔ 21 نومبر کو وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت بنائی گئی اور مشرف کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب سوال کہ لاہور ہائی کورٹ نے جن نکات کی بنیاد پر خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کیا ہے، اس وقت کے عدالتی نظام میں بیٹھے جج صاحبان کو یہ آئینی نکتہ کیوں نظر نہیں آیا؟ پورے ملک میں کوئی ایسا قانون دان نہیں تھا جن کو یہ نکتہ اس وقت نظر آیا ہو۔ یہ ہمارا آئین ہے، یہ پرکاش بنگالی کے منتر، جس کا دل چاہے جیسے چاہے اس کو مروڑ تروڑ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے تو پھر افتخار محمد چودھری سمیت 2013 کے تمام ججوں کو ان کی نااہلی اور غیر قانونی فیصلے کی بنیاد پر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ یہ تو پوری عوام کو پتہ تھا کہ پرویز مشرف کو کبھی بھی سزا نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں کوئی ایک ایسی مثال دے دیں جب عدالت نے کسی طاقتور کو سزا دی ہو۔ یہ ہماری عدالتوں کے بارے میں برطانوی اخبار نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پاکستانی کورٹس آر دا بیچس آف دا ریچس۔ ملک ایسے نہیں چلتے جیسے ہم چلا رہے ہیں۔ ہم ایک گندے دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں۔ ایک گندے گڑھے سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں گر جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ ہم جب چاہیں آئین کو توڑ دیں، جب چاہیں اس کو اپنی مرضی سے تشریح کر کے مروڑ تروڑ کے اپنی ضرورت کے لیے پیش کر لیں، جب چاہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف ریفرنس ختم کروا دیں، جب چاہیں مجرمان کو جیل سے نکال کر لندن بھجوا دیں۔ یہ ملک نہیں ہے، ملک ایسے نہیں چلتے۔ پاکستانی عدالتیں عدالتیں نہیں، سرکس ہیں، بس پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ میں اور آپ بس دعائیں بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کرے میرے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے کرپٹ عدلیہ کو سزائیں دینی ہوگی۔ ہر اس کرپٹ انسان کو سزائیں دینی ہوگی جو یہاں پہ کرپشن پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔